اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین نالج فیکٹری، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، یہ ڈھاکہ کی سرزمین تھی اور 1905 کا سال تھا جب نواب سلیم اللہ کی رہائش گاہ پر مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، جو کہ آگے چل کر مسلمانوں کی ایک نمائندہ جماعت کا روپ دھار گئی۔ اس نئی جماعت کے معماروں کی مختصر سی جماعت نے مسلمانوں نے ہند کے حقوق کی جنگ کا نعرہ بلند کر کے بارش کا پہلا قطرہ ہونے کا ثبوت دیا۔ محمد علی جناح اس وقت تک کانگریس کے ممبر تھے، جبکہ آپ یقین رکھتے تھے کہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے ہندوستانی اقوام کو مل جل کر جدوجہد کرنی چاہیے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے ہندو مسلم اتحاد کی ایک جاندار تحریک بھی چلائی، جس کے دوران ہی جناح نے ہندوؤں کے مخاصمانہ طرز عمل کو محسوس کر لیا تھا، لیکن اس مرد اہل نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ جنگ عظیم کے بعد تحریک خلافت بھی ہماری تاریخ کا وہ موڑ تھا جس نے یہ ثابت کر دیا کہ ہندو مسلمانوں کو صرف اپنے سیاسی مفادات کی خاطر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب محمد علی جناح مسلم لیگ اور کانگریس دونوں سیاسی جماعتوں کے ممبر تھے، مگر اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ انہیں صرف مسلم لیگ کا حصہ بن کر مسلمانوں کی آزادی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اس عہد میں مسلمانوں نے ہند کے حقوق کی جاندار آوازوں میں مولانا محمد علی جوہر، سردار عبدالرب نشتر، علی برادران، علامہ محمد اقبال، لیاقت علی خان اور بہت سی دیگر ایسی شخصیات شامل تھیں جنہوں نے اپنی شب و روز محنت سے تحریک آزادی میں جان ڈال دی۔ اس دوران ایک دفعہ محمد علی جناح اپنی قوم سے مایوس ہو کر لندن چلے گئے، لیکن مولانا محمد علی جوہر، علامہ محمد اقبال اور دیگر اہم شخصیات نے آپ کو یقین دلایا کہ اس وقت قوم کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ ناظرین محترم، 1937 کے عام انتخابات ہندوستان کی تاریخ کا وہ زمانہ تھا جب ایک علیحدہ مسلمان ریاست کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ ان انتخابات میں کانگریس بھاری اکثریت سے جیت گئی، جبکہ مسلم لیگ کا دامن تقریباً خالی رہا، اور ظاہر ہے کانگریس نے ہی حکومت بنائی تھی، لیکن اس حکومت سازی کے بعد ہندوؤں کا منافقانہ رویہ کھل کر سامنے آ گیا، جس میں انہوں نے ہر موڑ پر مسلمانوں کو ایک حقیر اقلیت ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ نظام تعلیم میں اس قدر تبدیلیاں لانے کی کوشش کی گئی کہ شیر بنگال مولوی عبدالحق کے مطابق وہ جب ایک سکول میں گئے تو ان کے تاثرات کے مطابق مسلمانوں کے بچے السلام علیکم بھول کر ہندوانہ طرز عمل پر سلام کر رہے تھے۔ بندے ماترم جیسے متنازع ترانے کو قومی ترانے کا مقام دے کر واضح طور پر مسلمانوں کے جذبات کی توہین کی گئی۔ محترم ناظرین، محمد علی جناح، جو کہ اب قائد اعظم محمد علی جناح بن چکے تھے، انہوں نے کانگریس کی اس حکومت کے خلاف آواز بلند کی۔ ہندو اپنے طرز عمل کی بدولت زیادہ عرصے تک اقتدار میں نہ رہ سکے اور بالآخر یہ حکومت وقت سے پہلے ہی اپنی موت آپ مر گئی۔ قائد اعظم نے اس دن جب یہ حکومت ختم ہوئی تو مسلمانوں کو یوم نجات منانے کے لیے کہا۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس کے اس 2.5 سالہ عہد اقتدار نے پاکستان کے لیے راستوں کو آسان تر کر دیا، اور پھر اگلے انتخابات میں یہ ثابت ہو گیا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد مارچ 1940 سے جون 1947 تک کا زمانہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے ہنگامہ خیز دور تھا۔ مسلم لیگ کا مطالبہ پاکستان برصغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کی آواز بن چکا تھا۔ مسلم لیگ اپنا وجود مسلمانوں نے ہند کی واحد نمائندہ جماعت کے طور پر منوا چکی تھی۔ ہندو اور دیگر انگریز حکمران مطالبہ پاکستان کے خلاف متحد ہو چکے تھے۔ کانگریس و برطانوی حکومت طرح طرح کی چال بازیوں سے مطالبہ پاکستان کو سبوتاژ کرنے کی سرتوڑ کوششوں میں لگ گئے۔ مختلف سیاسی ہتھ کنڈے آزمائے جانے لگے۔ مسلم لیگ کو مطالبہ پاکستان کے متبادل حل پر رام کرنے کی بھرپور کوششیں کی گئیں، لیکن حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت اور اصولی موقف ان سب کے آڑے آیا۔ مسلم قوم کی مثالی یکجہتی نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ بالآخر حربے کے طور پر 1946 میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ مسلمانوں اور مسلم لیگ کے مطالبہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ ہندوستان کے طول و عرض میں مطالبہ پاکستان کا سونامی آ چکا تھا۔ ہر شہر، قصبے اور دیہات میں قائد اعظم کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے بلند ہونے لگے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں نے ہند سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ الیکشن عام الیکشن نہیں ہے، بلکہ ہندوستان میں مسلمانوں کی زندگی اور بقا کا امتحان ہے۔
اگر مسلم لیگ کا امیدوار بجلی کے کھمبے کو بھی کھڑا کر دوں تو آپ اس کو ووٹ دیجئے۔ آپ کا ووٹ ایک عظیم مقصد کے لیے، کسی فرد یا شخصیت کے لیے نہیں مانگ رہا۔ قائد اعظم کے اس مجاہدانہ اعلان نے برصغیر کے مسلمانوں میں بے پناہ جوش و جذبے کی لہر دوڑا دی۔ انتخابات کئی صوبوں میں انتہائی ناساز حالات میں منعقد ہوئے۔ نسلی فسادات، جلاؤ گراؤ اور دھاندلی کا بازار گرم رہا۔ ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، لیکن جب نتائج کا اعلان ہوا تو مسلم لیگ نے 90% سے زیادہ سیٹیں حاصل کی۔ برطانوی حکومت اب اس نتیجے پر پہنچی کہ پاکستان اب ناگزیر ہے، مزید ٹال مٹول اور ہیلا سازیاں کام نہیں آئیں گی۔ چنانچہ فروری 1947 کو وزیر اعظم برطانیہ لارڈ ایٹلی نے اعلان کیا کہ حکومت برطانیہ جون 1948 تک ہندوستان چھوڑ دے گی۔ آزادی مسلمانوں کا حق ہے اور دونوں قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ جون 1947 کو آل انڈیا ریڈیو دہلی سے وائسرائے ماؤنٹ بیٹن سے حتمی 3 مذاکرات کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کا مطالبہ مان لیے جانے کی خوشخبری سنائی، اور ساتھ ہی قوم کو یہ بھی بتا دیا کہ ابھی بہت سے معاملات طے ہونا باقی ہیں جن کو بہت جلد حل کر لیا جائے گا۔ 14 اگست 1947 تک کا وقفہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کی سازشوں کی بھینٹ چڑھ گیا۔ بنگال اور پنجاب کی تقسیم باؤنڈری کمیشن کے ہاتھوں ضلع گرداسپور کی تحصیل پٹھان کوٹ کو واضح مسلم آبادی کے باوجود ہندوستان کے حوالے کر کے اسے کشمیر تک کا راستہ دے دیا گیا۔ ابھی بہت سارے بنیادی معاملات پر فیصلہ ہونا باقی تھا کہ حکومت نے 14 اگست 1947 کو تقسیم ہندوستان کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ 27 رمضان المبارک کی مبارک ترین رات تھی کہ رات 12 بجے سے کچھ منٹ پہلے یعنی 14 اگست کو پاکستان بننے کا اعلان ہوا اور بعد میں ہندوستان کی آزادی کا نام لیا گیا۔ اسی مناسبت سے ہمارا یوم آزادی 14 اگست اور انڈیا کا 15 اگست کو منایا جاتا ہے۔ ایک سازش کے تحت پاکستان کے بننے کا اعلان ہوتے ہی پنجاب، بنگال اور اڑیسہ میں نسلی فسادات اور قتل و غارت گری کا طوفان ٹوٹ پڑا۔ ہندوؤں اور سکھوں نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی۔ بے گناہ مسلمان بچوں، عورتوں، مردوں کو قتل کیا گیا۔ نوجوان لڑکیوں کی عصمتیں لوٹی گئیں اور اغوا کر لی گئیں۔ مسلم آبادیاں اور محلے نظر آتش کر دیے گئے۔ لاکھوں لوٹے پٹے قافلے بے سر و سامان پاکستان آنا شروع ہو گئے۔ تاریخ کی سب سے بڑی نقل مکانی نے 50 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ دشمن سمجھتا تھا کہ پاکستان یہ عظیم جھٹکا برداشت نہیں کر سکے گا اور پاکستان کا خواب صرف چند ہفتوں یا مہینوں میں ختم ہو جائے گا تو ہندو کھل کر مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پاکستان کے مقامی مسلمانوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کا جذبہ اثار و محبت سے خیر مقدم کیا۔ سب شہروں میں مہاجرین کے کیمپ لگائے گئے، چارپائیاں، بستر اور مفت کھانے مہیا کیے گئے، اور ان کی مستقل آبادی کے لیے حکومت نے نہایت اجلت میں ہندوؤں کے چھوڑے ہوئے مکانوں میں انہیں آباد کرنا شروع کر دیا۔ نولی فیکٹری کے دوستوں، یہ بڑی ہی دردناک داستان ہے۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے پاکستان معرض وجود میں آ گیا اور ابتدا کے تمام سنگین مسائل کے باوجود عرصہ 71 سال سے قائم ہے اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا۔ ملک کے دشمن ہر طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے عزم بلند ہیں اور پاکستان کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دوستو، قوموں کی زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو تیار کر کے ملک کی خدمت کرنی ہے اور ترقی کے لیے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی زمین اور قوم کو خاص بنایا ہے۔ یہ ملک قائم و دائم رہنے کے لیے بنا ہے اور ہم انشاءاللہ اسے اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ پاکستان ہمارا دل، پاکستان ہماری جان ہے اور ہمارا پیغام محبت، امن اور شانتی ہے۔ 14 اگست پاکستان کی تاریخ کا سنہرا دن پاکستانی ہونے کے ناطے ہماری زندگی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ نولی فیکٹری کی ٹیم کی جانب سے آپ سب کو 71ویں یوم آزادی مبارک ہو۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردوں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ کیا تاریخ انسانی میں کوئی ایسا دور بھی گزرا ہے جسے ہم اپنا کہہ سکیں؟ تو جی ہاں، مسلم سائنس بک لائی ہے مسلمان سائنسدانوں کی مفصل ایجادات، تصنیفات اور طرز حیات کی مکمل رومانوی بایوگرافی، جسے پہلی بار اہل ذوق حضرات کے لیے انتہائی محنت اور شوق سے تیار کیا گیا ہے۔ مسلم سائنس بک خریدنے کے لیے ابھی اس نمبر پر کال کریں اور اپنا آرڈر بک کروائیں۔